طرف سے آنے والا جو شیطان کا حلوہ ہے، مگر یہ آنا اور آنے کے بعد ان مضبوطوں کو روکنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کرنا، یہ ایمان کے نام ہے۔ ایمان کا ایمان مضبوط سے آتے ہیں، تو ایسے ہی جب ذمہ دار کو بنتا ہے، اللہ کو منتخب کر لیتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، تو اس کی ذاتیات پہ، اس کے گھر پہ، اس پہ سب پہ مختلف طرز، مختلف باتیں، مختلف ہیرو کرنے کی چاہا، یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ اللہ کے رسول جو مقبول بارگاہ ہے، مقبول عزت بادل خدا کی مستقبل ایسی ذات مختصہ پر بھی اس وقت کے ناقص اندیش بندہ جانے خدا کیا کرے، آپ کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرے، آپ کے ساتھ آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کو اسلام سے جدا کرنے کے لیے کیسے کیسے معاملے کیے۔ تو یہ بات صبح قیامت تک ہمارے سامنے آئینہ دار ہو گئی، آشکار ہو گئی کہ جو بھی مسجد کی خدمت کرے گا، جو بھی امت کی تعمیر کی بات کرے گا، تعمیر کی خدمت کرے گا، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، کیونکہ یہ اسوہ رسول کا ایک حصہ ہے۔ تو ذہن کھول کے اچھی طرح اپنے فکر میں رکھ لے کہ یہ معاملے ایسے چیزوں سے ٹلنے والے نہیں، یہ ٹکیں گے جب تک کہ حق کی بات بازی ہو، اور جب باتیں بند ہو جائے گی تو معاملہ رخصت ہو جائے گا۔ تو رخصت میں تمہاری کامیابی کی قیمت حقیقت میں وہ رسوائی ہے، جیسا کہ کربلا میں کامیابی یزید کی حکومت کی ہوئی، مگر صبح قیامت میں رسوائی کی ہوئی۔ بولیے ظاہری طور پر وہ کامیاب نظر آیا، ابیا سارے دبدبہ چلا زمانے میں، ابیا دور کا دبدبہ چلا اس کا، اسی کا اثر آیا، مگر ناکامی اور رسوائی اور جہنم مزید کو کامیاب ہونے کی رسوا ہو گئے۔ تو چال بازیوں سے شیطان بالا پر چال بازی دیا جائے تو یہ نہ تو سمجھو کہ چال بازی کامیاب، تو ایسے ہی بدعت کا معاملہ ہے کہ جو اسلام میں نئی نئی چیزیں نکال کے، نئی نئی باتیں کر کے، نئے نئے حرکتیں اختیار کر کے امت پہ لوگ تسلط کھڑا کر دے رہے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امت کے اندر کیا کر رہے ہیں، بہت سارے خلفشہ بڑھا رہے ہیں۔ مسجدوں کا حال یہ ہوا ہے کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، بڑی گمراہی ہے کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد یہاں سے سیاست چلے۔ سیاست کرنا چاہیے، سیاست کا مقصد یاد رکھیے، سیاست ایک ہے شرعی جس کے اندر تعلیم اور ترویج اور تحفظ دین کے لیے کیا جائے، اور ایک ان کی خود کی چائےداری حاصل کرنے کے لیے، نفس پرستی کے لیے، اپنے اپنے نظریات کو تسلط کر کے کچھ مفاد عامہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، جو آج کل سیاست ہے۔ اس سیاست میں آپ دیکھیے دین کا شعبہ دور تک نہیں، دور تک دینداری نہیں ہے، اور ویسے چیزیں چل کے لوگ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ لوگ کامیاب نہیں بلکہ رسوا ہو گئے، ان کی رسوائی جلدی کو لائے گا، کیونکہ ان کو کسی مرتبے کے لائق نہیں رہتے اور ہے بھی نہیں۔ وہ کریے آپ جو فطرتاً خواتین رکھتا ہو اور معاشیت میں خواتین کا ہوش لے رہا ہو، اور ظاہراً اس کا معاملہ سارے کا سارا تبدیلی کا ہو، اس کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں ایجوکیٹڈ پرسن ہے، یہود و نصارہ کی لیل و نہار ہے، یہود و نصارہ کی مزاج میں اس کی شام سیر ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ہو رہے ہیں، دیکھو بھائی جو کتنا ہو گیا ہو رہا نہیں ہو رہا ایس آئی کو کیا کہتے ہیں، ماں پہ کھول رہی ہے، گاہیں گاہیں مل جاتے ہیں، کثرت سے سب سے پہلی بتاؤ ماں باپ سے ڈرتا کیا کہتے ہیں کہ وہاں سے بات نہیں ہے اس کا، جتنے بھی ایسے تجدید پہلو لے کے لوگ آ رہے ہیں، رکھنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں مسائل کے اندر، ان کے ڈیل روڈ اگر آپ دیکھیں گے سارے کا سارا بدتر اب وہ آلہ بن کے دکھ رہی، آلہ بن کے نشر معاون میں ٹکنا چاہتے ہیں، جب تک رب نے چاہا ٹکنا مشکل ہے، رب چاہا تو بڑھ سکتا۔ دیکھیے ایک دور چلا کہ فرعون کا پوری دنیا میں گل بنا رہا، پھر اللہ نے اس کو جس کو حاصل کر کب کی مرضی ہے، رب سونے والے آس پاس کو جگانے کے لیے تو باطل کو لا سکتا،
یہ ذہن میں رکھیں تاکہ حق کی نشوونمائی ہو. حق کا جو دگنا جو مزاج ہوتا ہے غفلت کا، اس غفلت سے ڈر رکھنے کے لیے باطل کو سچ ہے. جیسے آج مجھے ہمارے سچ چڑھ کر بولتا یہ ہماری غفلت سے علامت ہے. غفلت کی وجہ ہے کہ وہ اتنا سچ چڑھ کے بول رہا ہے کہ 30 طلاق کے بارے میں پوچھا پکڑ لیا ہوا ہے. اس کو دینے والے کو ذہن نہیں ہے ہمارے لیے. اور ہمارے بولے میں جو لوگ بدعت کو اپنے اندر رکھتے ہیں، سب کو بدعت بولتے ہیں مگر خود کے اندر کیا کہا نہیں بولیے بدعت پایا بدعت نہیں ہے. اور میں آپ سے چیز آتی تو ہم گفتگو کرے تھے بدعت ہے کیا چلیے معلوم ہو جائے. یاد رکھیں بدعت یہ اس کے معنی ہے نیا. اب اس کے بعد اللہ کے حبیب کا فرمان پہلے ذہن میں رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کل محدث بدعت کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اس میں کوئی لا نہیں بات کوئی شک نہیں. ہر طرح چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں جانے کی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہی بدعت کا علاقہ کہاں سے لیں گے آپ؟ تو صحابہ کے بعد سے جو معاملات شروع ہوتے ہیں وہ بدعت کے معاملات جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بات تو اس سے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا نمبر تک کرو اگر ان پہ یہ واجب ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ایک حدیث. اس کے بعد اور ایک حدیث آتی ہے کہ میں اور میرے صحابہ ماں آنا نہیں ہے اللہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. وہی سنت رسول اللہ ہے. اب اس کے بعد مزید برآں ایسے کئی امور آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب ہر چیز کو جو اللہ کے رسول جامع الکلیم تھے ہے نا، تو یہ جو جامع الکلیم ہونے کا معاملہ ہے یہ بھی سمجھنا ہر ایک کی فہم میں نہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمودات ہیں وہ سارے کے سارے حل نہیں کر سکتا. کیا کچھ بھی کیے حل کرنے کا ہر کوئی مسائل کا اتباع نہیں کر سکتا. اب جب دین کا معاملہ ہوتا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ خیرات اجماع یہ ساری چیزیں اجماع کیا ہے. تو یہ اجماع کیا ہے، خیرات کیا ہے، کتاب اللہ سے کیسے دیکھنا، سنت اللہ کیسے دیکھنا، ہر چیز جانتا ہے. ہر چیز کے عمل کر سکتا ہے. اچھے اچھے اسلامی اسکالر بھی بسا اوقات اس میں تزلزل کا شکار ہوا تو ان کی رہنمائی کے لیے کہ ہمارا علماء ہونا اور ہر زمانے سے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ آپس میں غفلت کرتے بھی ان میں غفلت ہوتا. آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کی زندگی دوسرے سے رابطہ بروبر ایک بھی طور پر ہوتا رہتا. ترقی کے لیے ترقی کے لیے اصلاح کے لیے تفریح کے لیے آپس میں بروبر روک جھوک بھی کرتے رہتے. تو اللہ کے موقع میں بولے کہ اختلاف اسوت کی رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اب آپ بولیں کہ اختلاف کا رحمت ہوتا ہے فرمان رسول اللہ تو وہ سا اختلاف یہ علمی اختلاف جو عملی جامع پہنانے کے لیے جو معاملات کی تصریح کے لیے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ رحمت. جیسے ائمہ اربعہ یہ چاروں کوئی رفیدت کرنا کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ کل کے قریب باندھتے، کوئی دانت کے اوپر باندھتے، کوئی دانت کے نیچے باندھتے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، اور ہر ایک کے پاس دلیل ہے، ہر کوئی حدیث کے پاس رستہ ہے. تو اللہ کے حدیث کی چاروں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. کیوں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی زحمت نہیں رکھتے، بلا کراہے نماز پڑھتے، اس لیے رحمت ہے. اب بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ یہ وجہ کوئی اختلافی مسئلہ سے لگتا ہے، یہ غلط بات ہے. چاروں ائمہ میں کوئی اختلاف ایسا جو نظریہ لوگ پیش کر رہے کبھی دیکھنے میں آیا ہوتا ہے کہ شافعی حنفی آپس میں مجادلہ کر لیے یا مباحثہ کر لیے سنے کے لیے. اب اس وقت ایک چال ہے، یہ سیاست ہے جو لوگ چلا رہے مسلک کے جھگڑے وقت سے ان کو
پیدا کرنا ہے کچھ نہ کچھ. تو ایسی چیزوں کو لاتے آواز نکلنی جو آواز وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. آواز تک سوچ ہی نہیں آنا، آواز تک کھینچ لینا. اب تو بولتے ہیں تو فلا فلا، حالانکہ اسے تعلق دے رہتا مطلب وہ کھینچ کر اس کو لے کے، کیونکہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے فساد کو فروغ کو کیا کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، دستر مارتے ہیں تاکہ وہ ابھرے تو یہ غلط ہے. خالق تو یہ کیا تجھے قاعدہ ہے، کیا مطلب مخالفت کرو پیسہ دو، مخالفت کرو اور پیسہ دو. اب عام آدمی کو کوئی اگر بولے گا تو اس کی بات وزن نہیں رکھتے. پڑا ہے چارے بیٹھے ہوئے آج کیا ہے تو جھڑکی اڑکی تو کوئی بھی سمجھ نہیں تھے سمجھ رہے تھے ہوتی ہے کرے تو جائے ہے نا. اب وہی آج کے تمہارے خطیب سے بدتمیزی کرے تو یہاں پہ خطیب کی پہچان آپ کے پاس کیا ہے آپ جانیں، مگر خطیب کو بولنے والے کی پہچان پیدا ہوتی ہے سیدھا اپنے پہ اس لیے وہ کبھی بھی چیزوں کو جلدی سمجھ کرنا خوشنا ہمارے دماغ میں. اب چاہ کے آپ خود سے ابھی سے گالیاں دے رہے ہو تو پہچان بدلی نہیں کرتے. کئی کو اگر نارمل کسی لیڈر کو بولتے تھے گلی کے کاؤنسلر وغیرہ کو، ارے بھائی بھائی کاؤنسلر کچھ بھی چاکری کام کر رہے تو میں نہ ہونا بول رہے زندگی پہچان نہیں کرتے. وہی کوئی بڑے منسٹر کو بولے کرتے ارے بول رہا ہے اتنی ہمت کر رہا ہے بولنے پہچان. ایسے ہی لوگ کیا کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے بنیادی اہم پہلوؤں پہ ضرب رہا ہے تاکہ آپ بھول جائیں کہ ماحول کو کیا ہو رہا بھائی. اب بدعت یہ ایک ایسی مسئلہ ہے جو عام وقت معلوم ہے. ہر کٹے راجی کو بڑے پوچھے تو اس کی بدعت کے بارے میں علم نہیں ہے. اب ایسی چیزوں پہ بات کرے بولے ربی اول بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ تو بدعتیاں ہیں. وہ بدعتیاں کس کو بولتے ہیں جو اہل سنت والجماعت خر زمانے رسول سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کی تاریخ ہے. اہل سنت والجماعت کی تاریخ اللہ کے حدیث سے رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ کریے اپنے مزاج آپ مل رہے ہیں اور حق کے ماورا جتنے دوسرے بنے ان کا وقت اور اس دور کے کوئی نہ کوئی کے رہنما رہے ہیں اس کی جاتی ہے. اہل تشریح کی جات کیسا ہوگی، معتزلہ کی تحریرات کیسا ہوگی، اور ایسے ہی ہوتے 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 آپ مختلف گمراہ فرقوں کے نام لیں گے آپ تو گمراہ فرقوں کی بھی کوئی اپنی حدود ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، سب مستقبی رسول اللہ کسی ایک کو قائم بنائے کھڑا نہیں کیا گیا. اگر کوئی بڑے مستحدی کا معاملہ آتا تو یہ اتحاد کی وجہ سے پہچان کر مگر ان کا اتحاد بھی کیا ہے، اطاعت رسول ہے، اطاعت اللہ ہے. ائمہ اربعہ کی پہچان کیا دیتے ہیں تو کس وجہ سے وہ اطاعت اللہ، اطاعت رسول اللہ کے لیے، مگر اتحاد کیا انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا کہ کہا جو امت کے لیے آسان سے پیش کیا تو یہ مسئلے ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے ان کو کیا کیا، مقبول بنا دیا. اللہ نے کیا کیا، مقبول بنا دیا. تو تشخص بننا الگ چیز ہے اور شاید اس کی اپنی پہچان کا کام کرنا الگ چیز ہے. آئیڈینٹیفائی کرے تو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا. ان کے مستقیم نے اپنے آپ کو مزاج کا ذریعہ بنا، اس لیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اپنا کام کیا. آپ سمجھ رہے تو بتایا گیا بدعت کیا ہے، نیا کام. تو اب نیا کام کیا ہوگا، کئی چیزوں کو لوگ بول رہے ہیں اگر نیا کام ہر چیز اگر درست ہے تو آپ زندگی بسر کرنا مشکل بنا دیں. مثال کے طور پہ آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیا کام ہے بنا ہوا. اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسی گج کی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تو یہ بدعت ہے نہیں ہے، کوئی ہے نہیں ہے. تو اب یہ بدعت کی جگہ بیٹھ کے وہ نماز کریں تو نماز نہیں ہوتی، جواب کر دیں. یہ موٹی اکثر کی بات ہے ایسی بات جو لوگوں نے امت میں بگاڑ کے لیے بار بار ضرور. اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ اعراب لگا ہوا ہے، حجاج کی یوسف لگایا وہ زمانے کی بات. تو قرآن کے اوپر اعراب نہیں لگا کے پڑھنا یہ سنت کی اتباع ہے، صحابہ کا زمانہ ہے. جب اعراب لگاتے ہیں تو صحابہ سے بہت
کیا ہے بولیے بھائی، آپ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جمعہ کے موضوع کا مطلب آپ تک پہنچنا، اور آپ تک پہنچنے کا مطلب یہ افشا ہونا، گھروں میں آگے بولنا، ملنے جلنے والوں بھی بولنا، یہی ہے بھائی، یہی تو تبلیغ ہے، یہی تو ارشاد ہے، یہی تو دین کی خدمت ہے۔ اور یہ جمعہ کا مقصد بھی ہے، جمعہ کا مقصد آپ بیٹھ کے وقت گزارے، ٹائم ہو گیا، ادا ہو گئی کتابت میں، نماز دو رکعت پڑھے چلے گئے، نہیں، معافی چاہتے یہ نہیں، جمعہ کا مقصد بہت اہم ہے۔ یہ جی پورے خطے میں کیا ہو رہا ہے، جی کے مطابق ہو رہا نہیں ہوگا، یہ جائزہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر اس خطے میں اگر کوئی معاملہ غلط ہو رہا ہے تو اس میں رہنمائی کروانا ذمہ داری مل جاتی ہے۔ جب اطلاع ہوگی تو ذمہ داری کے طور پر کچھ بولا جائے گا، بتایا جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب یہ بدعت سمجھ میں آتی ہے، یہ بدعت کیا ہے؟ وہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کے بعد نیا ہوا، تو جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی تسلسل سے اہتمام کرنے پر ایمان ہے وہاں بدا کیا بھی اچھی بدا نعمہ حاضر بدا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تراویح کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ بدعت سے نعمہ، اس کے معنی ہوئے بدعت حسنہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں معاذبت کے ساتھ عید کا تراویح کا اہتمام نہیں ہوا کرتا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے شروع کیا۔ عثمان بن نورین کے زمانے میں اذان ثانی جو دیتے آتی ہے، دوسری اذان یہ شروع کی، ایک ہی اذان ثانی کا جو شروع ہوا وہ کرے حضرت عثمان بن نورین، کیوں؟ یہ بھی بدعت ہے اسلام، یہ بھی کیا ہے اسلام ہے؟ بدعت نہیں چیز ہے۔ اعراب قرآن کے بدعت نہیں چیز ہے، مسجد گچے بنانا بدعت نہیں چیز ہے، یہاں سے جو غالب بچھا کے ماشاء اللہ مصلی بنا کے آپ سب چادر بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی بدعت ہے، بدعت ہے حسنہ، نعمت بدعت ہے، سمجھ آیا؟ اب جو کپڑے سلے تھے ہم پیر نہیں سلے تھے، یہ بھی نعمت بدعت ہے، اس میں جبے شائے صدری کسی کا بن گئے تھے کیا؟ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ بنیان اینٹرویٹ یہ رائٹ نہیں دوستوں، یہ نعمت بدعت ہے۔ کیا یہ نعمت بدعت ہے؟ ایسے ہی گھروں میں آپ رونق کے کئی کام کر رہے ہیں، ڈیزائنوں کی جگہ بنا رہے ہیں، نعمت بدعت ہے۔ پہلے ڈیزائن بنا رہے تھے آئیے، اور جو کھانے کے لوازمات مختلف ہو گئے وہ بھی نعمت بدعت ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ بدعت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ بدعت جو خیر کے لیے، دین کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین والوں کو راحت گدے بنانے کے لیے، سکون دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، آرام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے جتنے بھی مرحلے طے کیے جائیں گے، اور جو دین کی ترغیب میں معاون مددگار بنے کے تک نہیں ہے، مگر بدعت حسنہ ہے۔ قرآن کا اعراب بدعت حسنہ، پکی مسجدیں بدعت حسنہ، اور یہ سارے جو بھی معاملے اور کیا ہیں بدعت حسنہ۔ ایسے ہی ربیع الاول جو بار بار ہمارے کو ذہن میں بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پتا چلا ہے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے سارے حدود میں رہتے ہوئے اس کو بنایا جائے گا، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ کیوں کہ ہماری نسل کو معلوم ہونا کہ یہ آقا کی آمد کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی اب ایسی چیزیں جو دین کی ترویج اور عقائد کی پختگی کے لیے کی جائیں گے، یہ سارے کیا ہوتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتے جائیں گے، اور جو دین کو نقصان پہنچائے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا استحصال ہو جائے، وہ بدعت ضلالت۔ جیسے بیوی کا علم ہوتا ہے، اور علم چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا سربراہ ہمارا روحانی رہنما ہو، وہ ضلالت کے راستے گمراہی، بدعت سیئہ ہے، بدعت ضلالہ ہے۔ دوستوں کو آتے ہیں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، پوری گھر کو سب علم فلاں فلاں خانقاہ میں، خانقاہ بھی سمجھ جاؤ جائے جہنم میں لے جانے، خانقاہ ضمانت کی بات، خانقاہ ضمانت اسی وقت ہے جب وہ خانقاہ ایسے ضرورت پڑے معاملہ کا سدبان کرنے کے لیے کارگر ہو، تو وہ آخرت کے جنت کی راہ ہے، توسل ہے رسول کی بات ہے، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ بول کے چلے گا، آپ جب چاہیں مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اس مسائل کے۔ تو بدعت ضلالت سمجھ میں آ گئی، بدعت حسنہ سمجھ میں آ گئی۔ ضلالت وہ کام، ہر وہ کام جو دین میں رکاوٹ بنے، دین کے کام میں رکاوٹ
یہ بدعت سیاح دلالہ ہے. دن میں رکھی موٹی موٹی بات جو موٹو میں ہے چلتی زندگی میں چیزیں ترویج میں ہے. آج کل جو دوپٹے نکال کے لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہے یہ بدعت دلالہ ہے سیاح ہے. اب اس میں اہل علم بدعت کی تقسیم بتانے کے لیے تفصیل بتانے کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے. کوئی بات ہوئی بدعت لغوی بدعت شرعی. بدعت شرعی وہ ہے جو دین کی ترویج کے لیے کام کرے اسی کو بدعت حسنہ کہتے ہیں, اسی کو بدعت نعمہ کہتے ہیں. اور بات ہوتی بدعت لغوی وہ ہے جو بدعت شرعی وہ ہے جو رکاوٹ میں جائے, بدعت لغوی وہ ہے جو فائدہ پہنچائے. اب پھر بات ہوتے کہ نہیں اس کو بدعت محمودہ کہا ہے, بدعت محمودہ کہا ہے. بدعت حسنہ کی تعریف میں بدعت حسنہ کے لفظ جو استعمال کرے ہیں کیا بدعت محمودہ, بدعت لغوی. اور ایسے ہی بدعت حسنہ اور بدعت سیاح گمراہی ضلال. اب یہ بات سے واضح ہو گئی کہ ہر بدعت گمراہی بولیے نہیں ہو رہی. یہ بات سمجھ جاتی ہے, ہر بدعت جو ہے گمراہی نہیں ہوتی ہے. اور ہر جو ہے گمراہی کا مطلب جو ہے اللہ کے رسول فرمانے وہ بدعت کے بارے میں جو دین کی ترویج کے لیے نہ ہو. اگر ایسا ہو جائے گا تو آج آپ کے پاس جو سواریاں ہیں یہ بھی بدعت ہے نہیں ہے. فون کا استعمال بھی بدعت ہے. نظارہ جو ہے چلا رہے یہ بھی بدعت ہے. تو ایسے ضرورت کی چیزیں جو دین کے تحفظ کے لیے ہو اور آپ کے تحفظات کے لیے ہو, آپ کی راحت کے لیے ہو, آپ کی عبادات کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہو, ساری چیزیں کیا بدعت حسنہ میں داخل ہوتی ہیں. تو یہ گمراہی نہیں ہے, یہ ضلالت نہیں ہے, یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے. اور جو اس کے مخالف آئے گی مخالفت کے کام ہوں گے, مخالفت کی بات اس کی مخالفت میں معاذ ہوئے گا وہ سب کیا ہے گمراہی ہے. تو اب یہ ڈفینیشن سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو اللہ کے واسطے محفوظ کیجیے, اس کو سندر پیغام کے طور پر پہنچائیے. میں اپنی گفتگو کو محفوظ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہمیں ایک توفیق عطا فرما, ایک ہدایت عطا فرما. مولا جو کچھ سیکھا اور سکھایا گیا ہے, جو کچھ پہنچایا گیا ہے تیری رضا کے لیے مولا اس رضا والے اخلاص والے پہلوؤں کو پروان چڑھا اور عملی جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما, استقامت سے والی توفیق عطا فرما. مولا تیری خشیت اور تیرے خوف کے سوا کوئی خوف نہ رہے, وہ زندگی کا خرید عطا فرما. جیسا کہ تو نے ہمارے اسباب کو عطا فرمائے تھے مولا ہمیں اپنے ذمہ داریوں کے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باطل کا مطالعہ فرما, باطل کا رزق نابود فرما, خیر اور حق کی داری فرما, جائیداری فرما, اس کو پروان چڑھا اور اس کی پاسبانی فرما. اور اللہ عزت سے جینے اور بننے کی توفیق عطا فرما, اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ خیر فرما, وقت رضا کے طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.